السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جے بی سے کا قانون منڈیاں ہم نے پڑھنا ہے. جے بی سیز لا آف مارکیٹس. اس سے پہلے ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا کلاسیکل کا. کل میں نے آپ کو کچھ پیجز سینڈ کیے تھے. امید ہے کہ آپ نے اس میں سے مین پوائنٹس کو پک کیا ہوگا. انٹروڈکشن آپ کی بک میں تھوڑا ویک لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کا انٹروڈکشن تھوڑا اسٹرانگ کرنا ہے. جو اس کے دو مین پوائنٹس تھے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے، وہ پہلا جو تھا کہ فل امپلائمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ، اس کو نمبر 1 کرنا تھا. آگے الگ سے آپ نے نمبر 2 نئی لائن کے اوپر انٹر کر کے اس کے آگے آپ نے لکھنا تھا کہ فری لیشز اکانومی ہے، گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہے. تو یہ دو اس کے مین پوائنٹ تھے. اس کے بعد پھر ہم نے اس میں 4 چیزیں جو ڈسکس ازمپشن تھیں. اس کی ازمپشنز آپ نے اپنی بک میں سے ہی ایز اٹ از لکھنی تھیں. میں نے بھی آپ کو بھیج دی تھی تاکہ وہ بھی آپ دیکھ لیں. سیم چیزیں تھیں لیکن آپ کی بک میں بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں ازمپشنز. مفروضات آپ نے وہیں سے لکھنے تھے. اس کے بعد ہم اس کلاسیکل اسکول آف جو کانسیپٹ ہے کلاسیکل امپلائمنٹ اور انکم جو تھیوری ہے، اس میں ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہم نے سیز لا آف مارکیٹ کو ڈسکس کرنا ہے. اس کے آگے نظریہ مقدار زر ہے، پھر شرح سود کا حقیقی نظریہ ہے، اور نمبر 4 پہ ہم نے اجرت اور قیمت کی لچک پذیری کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آپ کی بک میں تھوڑی سی ترتیب الٹی ہے. اس میں 4 منڈیاں جو دی ہوئی ہیں یہ وہی 4 چیزیں ہیں. اس میں یعنی 3 چیزیں ہیں. جو چوتھی ہمارا جو ہیڈنگ ہے اجرت اور قیمت کی لچک پذیری، یہ آپ کا پروڈکشن یعنی گڈز مارکیٹ اور لیبر مارکیٹ دونوں اس میں ڈسکس ہوں گی. تو آپ نے یہی چیز آگے لے کے چلنی ہے کیونکہ اسی ترتیب سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. اچھا جی، سے کا قانون منڈیاں، ایک تو کوسچن جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسی کلاسیکل اسکول آف جو تھاٹ ہے اس کا حصہ ہے اس تھیوری کا، لیکن یہ کوسچن الگ سے آتا ہے ایگزامینیشن میں. آپ ایکسرسائز بھی چیک کر سکتے ہیں. ایکسرسائز میں سے بلکہ کوسچن پک کیجیے گا کہ ڈیفائن دا سیز لا آف مارکیٹ ان بارٹر سسٹم اینڈ منی سسٹم. ان دونوں کے تناظر میں اس کو پوچھا جاتا ہے، ان دونوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے سیز. لیکن سیز لا آف مارکیٹ صرف پوچھا جائے آپ سے کوسچن میں تب بھی آپ انٹروڈکشن بھی لکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ازمپشن بھی لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سیز لا آف مارکیٹ کو ڈیفائن کریں گے. سے جو کل میں نے انٹروڈکشن کے کچھ پیجز آپ کو 2 پیجز اردو والوں کو اور ایک انگلش والوں کو بھیجا تھا. انٹروڈکشن تھوڑا سا بریف لکھا ہوا تھا، آپ کی بک میں بھی ہے. آپ نے دونوں کو مکس کر کے آپ نے ایک اچھا انٹروڈکشن بنانا تھا. پھر میں نے کہا تھا کہ اس کی جو ازمپشنز ہیں اس کے بعد پھر وہ جو 4 ہیڈنگز آپ نے مینشن کر لیں. اس کے بعد آپ نے کوسچن مینشن کرنا ہے اور اس میں آپ نے ہیڈنگ جو مینشن کرنی ہے وہ ہے جے بی سے کا قانون منڈیاں، سیز لا آف مارکیٹ. جین بیپٹسٹ سے، اس کا نیم ہے جین بیپٹسٹ سے، اور اس کو ہم جے بی سے کہتے ہیں. ایک فرانسیسی کلاسیکل جو معیشت دان تھا. فرانسس کا تعلق تھا اور کلاسیکل یہ معیشت دان ہے. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1767 ٹو 1832. اور یہ کس کا فالوور تھا؟ یہ آڈم اسمتھ کا فالوور تھا. یعنی کلاسیکل ہے، پیور کلاسیکل. کیونکہ مارشل اور مارشل کے بعد کے جو لوگ ہیں اکانومسٹ ہیں ان کو ہم نیو کلاسیکل کہتے ہیں، اور ایڈم اسمتھ کو ہم فادر آف اکانومسٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے جو فالوورز ہیں ان کو ہم، اور ایڈم اسمتھ کو ہم کلاسیکل میں انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جی اس لیے اس نے ایڈم اسمتھ کے نظریات کا خوب پرچار کیا. اس نے 1803 میں ایک مقالہ لکھا، ایک جرنل لکھا اس نے، اور اس کا ٹاپک تھا ٹریٹائز آن پولیٹیکل اکانومی، سیاسی معیشت پر مقالہ. اور اس مقالے، اس جرنل، اس جو رسالہ تھا اس کا، جو اس کا ایک میگزین ٹائپ اس نے جو لکھا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، اس میں اس نے اپنا یہ جو سے کا قانون منڈیاں تھا، سیز لا آف مارکیٹ تھا، وہ اس نے پیش کیا. اور کہا جاتا ہے کہ سے کا قانون منڈیاں جو ہے کلاسیکل نظریہ روزگار کا ایک بنیادی پتھر، ایک مین سٹون اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کینز جو میکرو اکنامکس کا بانی ہے، میکرو اکنامکس کا بانی ہے، اور مائکرو کا کون ہے؟ ایڈم اسمتھ. کینز کے مطابق کلاسیکل کلی معاشیات کا بنیادی نقطہ سے کا قانون منڈیاں میں پنہا ہے. یعنی کینز کہتا ہے کہ جو کلاسیکل کلی معاشیات کو اگر ہم کلیکٹ کر کے فریڈمن کے کانسیپٹس کو ہم اکٹھا کریں تو اس کا جو مین سٹون، مین جو کانسیپٹ ہے، جو میکرو کا کانسیپٹ جس نے سب سے پہلے دیا، وہ سے کا قانون منڈیاں ہے. جے بی سے کا منڈیوں کا قانون جو ہے وہ سے بھی جے بی سے بھی جو پہلے 2 کانسیپٹ گزرے ہیں، مرکنٹلسٹ
اور فزیوکریٹس. یہ مرکنٹلسٹ جو ہیں ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو تجارت ہے وہ دولت کا سر چشمہ ہے. یعنی جو مرکنٹلائز ہے، جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، وہ جو ہے ٹریڈ از اے سورس آف ویلتھ. ٹریڈ از اے سورس آف ویلتھ. یہ مرکنٹلسٹ جو ہیں یہ اس چیز پہ بلیو کرتے تھے. اور فزیوکریٹس جو ہیں یہ کہتے تھے کہ زراعت جو ہے، ایگریکلچر جو ہے، از اے ریئل سورس آف ویلتھ. یہ ان دونوں کے کانسیپٹ تھے. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے یہ دو کانسیپٹ چلتے رہے. انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ 17 سینچری میں آیا تھا. 17 سینچری میں جب آیا تو اس سے پہلے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ چل رہے تھے کہ تجارت جو ہے اور اس کے بعد پھر جو زراعت، ان دونوں چیزوں کی امپورٹنس کے اوپر جن اکانومسٹ کی رائے اکٹھی تھی ان دو. اچھا، اب ان دونوں کا جو مین کانسیپٹ تھا کہ پہلے نقطے کے مطابق جو مرکنٹلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ کسی قوم کی دولت کا انحصار اس ملک میں موجود قیمتی دھاتوں کی مقدار پر ہوتا ہے. اور فزیوکریٹس جو ہیں وہ کہتے تھے کہ سرکولر فلو آف انکم جو ہے یہ ہم اس ٹاپک کے ساتھ ہم دیکھیں گے. وہ کہتا ہے کہ اشیاء اور زر کے تبادلے کی جو بدولت جو ہے وہ داروی بہاؤ وجود میں آتا ہے، اور جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ معاشی بحران کا، یعنی اگر آپ ہولڈنگ کر لیتے ہیں منی کو، آپ سرکولر فلو سے اس انکم کو نکال لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاں بڑے بڑے ڈپریشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. تو سے نے جو زیادہ جس چیز کو پک کیا ہے وہ ہے فزیوکریٹس. فزیوکریٹس کا جو مین پوائنٹ تھا کہ اشیاء کا تبادلہ دوسری اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے، زر کے ساتھ نہیں. یعنی بارٹر سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ اشیاء آپس میں ایکسچینج ہو جاتی ہیں، اور جو آپ کے پاس قیمتی دولت ہے، خزانے ہیں، چاہے وہ کھیتوں سے نکلتے ہیں، چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہیں، جب آپ ان کو ٹریڈ آف کرتے ہیں، ان کی ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کی اشیاء سے اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے اور آپ ترقی یافتہ ہوتے ہیں یا آپ اپنے پرابلمس کو سالو آؤٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد گڈس آر ایکسچینج ود ادر گڈس اینڈ ناٹ ود منی. ان دونوں پوائنٹس کو مکس اپ کر کے جے بی سے نے یہ کنکلوژن نکالا کہ جب تک جو شے کا تبادلہ دوسرے شخص کی پیدا کردہ شے کے ساتھ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی شخص بھی اپنی چیز کو پروڈیوس نہیں کرے گا. جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کی چیز جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ دوسری شخص کی چیز کے ساتھ ایکسچینج ہو جائے گی تو ہی وہ اس شے کو پروڈیوس کرے گا. یہ مین کانسیپٹ تھا. آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیداوار کی ہر رسد، ہر سپلائی، ایوری سپلائی از ایکول ٹو اٹس ڈیمانڈ. کسی شے کی رسد، یعنی جو مین اس کا فوکس ہے جے بی سی کا جو قانون منڈیاں ہیں، اس کا جو مین تھیم ہے، مین کوٹیشن ہے، وہ کیا ہے کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. کسی شے کی رسد خود اپنی طلب پیدا کر لیتی ہے. جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے وہ خود اپنی ڈیمانڈ کو کریٹ کر لے گی. اور جتنی بھی اشیاء، اس کا مطلب ہے کہ معیشت میں پیدا ہوں گی، وہ سب کی سب فروخت ہو جائیں گی، ایکسچینج ہو جائیں گی، استعمال ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں جو رسد ہے وہ طلب کے برابر رہے گی، اور ملک میں کوئی بھی شے بن بکے نہیں رہے گی، نہ ہی اوور سپلائی جو ہے وہ والا پرابلم آئے گا، نہ ہی ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. یہ اس کا مین، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ تو اس کا مطلب ہے کہ نو ان امپلائمنٹ اینڈ نو اوور پروڈکشن. یہ دو مین کانسیپٹ اس کے آئیں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوگا، کیوں سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ والا کانسیپٹ پروو ہوگا، ثابت ہوگا معیشت کے اندر، اور ان امپلائمنٹ اور جو اوور پروڈکشن ہے وہ نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے جو مین تھیم ہے، جو مین کانسیپٹ ہے، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا، وہ تھا کمپٹیشن. جب مقابلہ ہوگا تو مکمل روزگار ہوگا. جب مکمل روزگار ہوگا تو آٹومیٹیکلی کوئی چیز بھی امبیلنس ہو ہی نہیں سکتی ہے، سب کچھ بیلنس رہے گا، چاہے وہ منی مارکیٹ ہے، چاہے وہ گڈس مارکیٹ ہے، چاہے وہ جو انٹرسٹ مارکیٹ ہے، چاہے وہ لیبر مارکیٹ ہے. یہ چار مین مارکیٹس ہیں جو ہماری اکانومی کے اندر ورک آؤٹ کرتی ہیں، اور ان سب میں اسموتھ ایکولیبریم رہے گا.
سیز لا آف مارکیٹ کے اکارڈنگ یا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ جس کا مین تھیم کیا ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے پیچھے، جب مقابلہ ہوتا ہے تو مکمل روزگار پیدا ہوتا ہے، مکمل روزگار پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی امبیلنس نہیں ہے، جتنے لیبر آپ کو چاہیے، جتنے لیبر مارکیٹ میں موجود ہیں وہ آپ ان کو انوالو کر لیں گے پروڈکشن پروسیس کے اندر تو بے روزگاری نہیں رہے گی، جتنے وسائل ہیں وہ بروکار لا کر اشیا و خدمات کو پیدا کر لیا جائے گا، اور جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ یعنی کسان اگر گندم پیدا کرتا ہے تو وہ بڑھئی کے پاس جا کے جو اس کی بنائی ہوئی فرنیچر یا چیزیں ہیں ان سے اپنی زائد گندم کو ایکسٹرا ویلتھ کو ایکسچینج کر لے گا، اور وہاں سے وہ اپنی ضرورت کا جو فرنیچر یا باقی جو ٹولز ہیں اس کی لائف کے وہ لے لے گا۔ اسی طرح جو کپڑا بننے والا ہے، بنیا ہے، اس کو وہ اپنی ایکسٹرا گندم دے گا اپنی ضرورت سے زائد، اور اس کا ایکسٹرا جو ویلتھ ہے، جو کپڑا اس نے ایکسٹرا پروڈیوس کیا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ، وہ جو ہے وہ یہ کسان لے لے گا، یا باقی جتنے بھی معیشت کے اندر جتنے بھی سمپل جو پروڈیوسر ہیں وہ اپنی چیزوں کو آپس میں ایکسچینج کر لیں گے، اور اس طرح ہر ایک کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور اوور پروڈکشن بھی نہیں ہوگی، اور ان امپلائمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ ان امپلائمنٹ تب ہوتی ہے جب چیز نہ بکے، جب چیز نہیں بکے گی تو نیکسٹ ٹائم اس چیز کو پروڈیوس نہیں کرے گا تو اس کو بنانے والے بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو جب ہم یہ کنسیپٹ اسٹرانگ کنسیپٹ ہم رکھتے ہیں سیز لا آف مارکیٹ کا کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، تو اٹس مین کہ ہر سپلائی نے اپنی ڈیمانڈ کو کریٹ کر لینا ہے، تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچتا، ہر چیز بیلنس ہو جائے گی۔ ایگریگیٹ ڈیمانڈ از اکول ٹو ایگریگیٹ سپلائی، ایگریگیٹ سپلائی از اکول ٹو ایگریگیٹ ڈیمانڈ۔ تو سی آئی جی یا جس طرح بھی آپ اس کو مینیج کریں، وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی، یا سی پلس ٹی از اکول ٹو آئی پلس جی، یا ایس از اکول ٹو آئی، جس طرح بھی آپ اس ایکویشن کو بیلنس کریں وہ بارٹر سسٹم میں بھی اور منی سسٹم میں بھی دونوں صورتوں میں وہ ہو جائے گی۔ یہ آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا سیز لا آف مارکیٹ کا۔ اس کے بعد آپ کی بک میں جس طرح بارٹر سسٹم کے تحت ذریعے وہ سیز لا آف مارکیٹ ہے، آپ نے اس کو اسی طرح ایز اٹ از ڈیفائن کرنا ہے۔ جو ایکسٹرا بہت ڈیٹیل اگزامپل ہے اس کو شارٹ کر کے لکھ لیں، اور اس کا جو مین میکرو کانسیپٹ ہے اس کو آپ زیادہ ڈیٹیل کریں۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی سی چیز آپ کو پکچر سینڈ کروں گی جس کو آپ نے گڈز مارکیٹ کے ساتھ یعنی بارٹر سسٹم کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے لکھنا ہے۔ میں بھی آپ کی بک میں بھی وہ ہے، اب مجھے زیادہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ میتھمیٹیکلی ہم اس چیز کو کیسے لکھیں گے کہ آپ کی جو سپلائی ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کو خود کریٹ کر لیتی ہے۔ اس میں سگما این ایس از اکول ٹو این سگما ڈی، جو این ہے اس سے مراد گڈز اینڈ سروسز ہیں۔ سگما سمیشن جو ہے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس میں، میتھمیٹکس میں آپ اس کو دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ ایگریگیٹ، یہ ٹوٹل یا سمیشن کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایس ایکول ٹو سپلائی اینڈ ڈی از ایکول ٹو ڈیمانڈ۔ تو اوور آل جتنی نمبر آف گڈز اینڈ سروسز کی سپلائی معیشت کے اندر کریٹ ہوتی ہے اس کا جو ٹوٹل ہے وہ ایکول ہوتا ہے، جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر اکانومی کے اندر موجود ہے وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ پس سے کا قانون کلاسیکل معیشت دانوں کا ایک مفروضہ ہے جس کے تحت اشیاء کی ہر رصد اپنے برابر اشیاء کی طلب پیدا کر لیتی ہے۔ Say's law is an assumption of classical economists under which the act of supplying goods created a corresponding demand for those goods۔ یہاں تک آپ نے بارٹر سسٹم کے تحت ذریعے کو آپ نے اس کو جو سیز لا آف مارکیٹ اس کو آپ نے لکھ لیا، ڈیفائن کر لیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے سیز لا آف مارکیٹ انڈر منی مارکیٹ۔ ان بیک گراؤنڈ آف منی مارکیٹ مانیٹری سسٹم کے تحت ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کہ ذرا اب ہر چیز زر کے بدلے ایکسچینج ہو رہی ہے۔ اس میں ایک سیکنڈ چیپٹر میں سے آپ نے دائروی بہاؤ پک کرنا ہے، اور وہ آئی تھنک سو نمبر 1 والا ہے۔ نمبر 2 مجھے پکچر سینڈ کیجیے گا، اس کی میرے پاس ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ وہیں سے وہ جو ڈائیگرام نمبر ہے وہ مجھے اب ڈائیگرام نمبر یاد نہیں آ رہی ہے، وہ آپ نے بارٹر جو منی سسٹم ہے زری جو ہے سیل آف مارکیٹ زری نظام کے تحت یا زری سسٹم کے تحت اس کے اینڈنگ پہ آپ نے وہ دائروی بہاؤ انٹر کرنا ہے ایز اٹ از جیسے وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ میں اس کو وہ پکچر آپ دیکھیں گے اور ساتھ میری یہ آواز سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں 2 چیزیں لی جاتی ہیں، ہاؤس ہولڈ اور
فرمز. ہاؤس ہولڈ مطلب گھرانے، ہم عام لوگ جو ہم سب ہیں، ہم سوسائٹی. اور فرمیں کیا ہیں؟ وہ پروڈکشن یونٹس جہاں پہ اشیاء و خدمات، گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ہوتی ہیں. تو یہ دو سیکٹر آف اکانومی، ٹو سیکٹر آف اکانومی کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک طرف فرمیں ہیں، ایک طرف ہاؤس ہولڈ یا گھرانے ہیں. اب سب سے پہلے گھرانوں سے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن، یہ وہاں سے نکل کے جاتے ہیں فرموں کے پاس. سب سے پہلے ہمارا جو ایرو ہے وہ موو کرے گا ہاؤس ہولڈ ٹو فرمز. ہاؤس ہولڈ ٹو فرمز وہ موو کرے گا، اور اس ایرو کے سینٹر میں ہماری کیا چیز نظر آنی چاہیے؟ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن. یہ چاروں چیزیں فرموں تک جاتی ہیں. فرموں سے مراد فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، کھیت ہیں، تجارت ہے، کامرس ہے، جتنے بھی ہمارے شعبہ ہیں خدمات کے اور گڈس کے، وہ سب کے سب وہاں پر وہ فرم کے اندر آ جاتے ہیں. وہاں پہ یہ چاروں عملے پیدائش وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا چیز تیار ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ کیا چیز تیار ہوگی ان کے بدلے؟ اشیاء و خدمات، ہماری عام ضرورت کی استعمال کی تمام اشیاء و خدمات وہ وہاں پہ تیار ہوتی ہیں. وہ پھر آپ نے ایک ایرو موو کرنا ہے فرام فرمز ٹو ہاؤس ہولڈ. فرموں سے گھرانوں کی طرف وہ ایرو موو کرے گا، اور اس کے سینٹر میں، ایرو سینٹر میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی کہ کیا چیز موو ہو رہی ہے، وہ ہوں گی گڈس اینڈ سروسز ایٹ کرنٹ پرائسز آف مارکیٹ. جو مارکیٹ کے کرنٹ پرائسز ہیں اس کے اوپر وہ فرم آپ کو اشیاء و خدمات مہیا کرے گی. یہ کس کے لیے مہیا کرے گی؟ کس کے لیے بنائے گی فرم؟ ہاؤس ہولڈ کے لیے. اب ہاؤس ہولڈ سے کیا چیز گئی تھی؟ عاملین پیدائش، اور بدلے میں کیا آیا؟ اشیاء و خدمات بن کے ہمارے تک آ گئی ہیں. اب جو زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم ہاؤس ہولڈ سے اٹھ کے فرموں تک گئی تھی، تو ان کو ڈائریکٹ کیا ملے گا؟ انڈائریکٹلی تو ہمیں اشیاء و خدمات مل گئی ہیں. ڈائریکٹ میں جاتی ہوں، میں جا کے وہاں پہ اپنی سروس پرووائڈ کرتی ہوں فرموں کے اندر، تو بدلے میں ڈائریکٹلی مجھے کیا مل رہا ہے؟ میری سیلری مل رہی ہے. اٹس مین ریوارڈ، اٹس مین ریونیوز، معاوضے. اب ہم جو سیکنڈ جو فلو بنائیں گے، ایک تو یہ انٹرنل فلو ہو جائے گا، ایک اس کا ایکسٹرنل فلو آپ بنائیں گے. دوبارہ سے آپ فرموں سے ایک ایرو نکالیں گے اوپر والی سائڈ سے، اور وہ جا رہا ہے دوبارہ ہاؤس ہولڈ کی طرف. اس ایرو میں کیا چیز جا رہی ہے فرموں سے نکل کے؟ زمین کا معاوضہ، لگان، رینٹ، اجرت کا لیبر، محنت کا معاوضہ، ویج، اجرت. جو آپ نے وہاں جا کے اپنا سرمایہ لگایا ہے، کیپٹل لگایا ہے، اس کیپٹل کا معاوضہ، آپ کا انٹرسٹ، اور جو آپ نے وہاں پہ جا کے آرگنائزڈ کیا ہے فرموں کے اندر جا کے، وہ اس کے بدلے آپ کو ملے گا پروفٹ. لگان، اجرت، سود اور منافع، رینٹ، ویج، انٹرسٹ اینڈ پروفٹ. یہ آپ کی ان خدمات کا معاوضہ ہے جو آپ نے ہاؤس ہولڈ سے جا کے فرموں کے اندر پرفارم کیا، اس کے بدلے آپ کو یہ معاوضہ ملا. اب یہ انکم فارم میں آپ کے پاس آ گیا ہے، منی. اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ ہمارے پاس جو انکم آتی ہے ہمیں پتہ ہے Y=C+S. ہم یا تو اس کو سی کرتے ہیں یا اس کو ایس کر لیتے ہیں. سی کیا ہے؟ کنزمپشن، صرف. ہم اس کو صرف کر لیں گے. جو ہمیں ہاؤس ہولڈ کو یہ انکم ملے گی کس فارم میں مل رہی ہے؟ لگان، رینٹ، اجرت، سود اور منافع. ان چاروں شکلوں میں جو ہمارے پاس وائی اکٹھا ہوگا، اس وائی کی ایکویشن ہمیں پتہ ہے Y=C+S. اب سی تو ہم کنزیوم کریں گے ان اشیاء و خدمات کو جو فرموں نے پروڈیوس کر کے گڈز مارکیٹ میں بھیج دی ہیں، ہم ان کو وہاں سے خریدنے کی کوشش کریں گے، خرید لیں گے بلکہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. لیکن جو ہم نے وائی کا کچھ حصہ بچایا ہے، یعنی 100 ہمارا اگر انکم ہے تو ہم نے اس کا 80% خرچ کیا ہے، 20% ہم نے اس کا سیو کر لیا ہے. ابھی جو سیو ہے، دس از کالڈ لیکیجز. یہ اس سرکولر فلو میں سے یہ 20 روپے یا 20,000 یا جو بھی ہے، یہ وہاں سے مائنس ہو گیا ہے، ڈیڈکٹ ہو گیا ہے، اس سرکولر فلو میں سے یہ لیک کر گیا ہے. لیکیجز کہتے ہیں ہم اس کو. یہ لیکیجز جب نکل جائیں گی تو زیادہ سرکولر فلو امبیلنس ہو جائے گا. اب جتنا ہمیں ملا اتنا واپس فرموں کو ریٹرن نہیں ہوا،
کیونکہ انہوں نے 100 ہمیں دیا، ہم نے 80 ان کو ریٹرن کیا ان فارم آف پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز، اور باقی کا انکم ہم نے لیک کر لیا اس میں سے سیونگ کی فارم میں۔ اب کیا ہوگا کہ ہم ان سیونگز کو کیا کرتے ہیں، ایس از اکول ٹو آئی، ایس از اکول ٹو آئی، تو ہم منی مارکیٹ میں چلے جائیں گے، یا کیپٹل مارکیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں بینکنگ اور یہ سارے ادارے آتے ہیں جو پیسے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہم اپنی اس 20% کو لے کے جائیں گے کیپٹل مارکیٹ میں۔ کیپٹل مارکیٹ میں ہمارا بینک ہے اور باقی جو منی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آتے ہیں، ہم اپنا پیسہ وہاں پہ جا کے سیونگ رکھوا دیں گے۔ وہ سیونگ پھر منی مارکیٹ سے نکل کے فرموں تک کی شکل میں جائے گی، انویسٹمنٹ فارم میں۔ بینک فرموں کو ادھار دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اور ان سے ارن کرتے ہیں، تو فرموں کے پاس وہ جو 20% نکل گیا تھا، لیک ہو گیا تھا، وہ انجیکٹ ہو جائے گا۔ دس از اے انجیکشن۔ سیونگز آر لیکیجز اینڈ انویسٹمنٹس آر انجیکشنز۔ یہ انجیکٹ ہو جائے گا دوبارہ سے جا کے سسٹم کے اندر۔ یہ اب سیکنڈ چیپٹر میں سے آپ نے فرسٹ اور جو سیکنڈ انکم فلوز ہیں، دائروی بہاؤ ہیں آمدنی کے، ان کی پکچر مجھے سینڈ کرنی ہے، تو میں اس میں سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا فلو اپنی جو نوٹس کے ساتھ آپ نے انٹر کرنا ہے، جس میں یہ لیکیجز اور سیونگز بھی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا، اتنے آپ سینسیبل ہیں کہ پہلے والے میں اگر یہ ساری چیزیں ہیں، فرسٹ فلو ہے تو اس کو آپ ڈرا کر لیں۔ اس میں اگر سیونگز اور لیکیجز کا بھی ذکر ہے، منی مارکیٹ کا ذکر ہے، کیونکہ آگے پھر وہ گورنمنٹ کے ٹیکسز اور وہ آ جاتے ہیں، ہم نے اس کا ذکر نہیں کرنا، ہم نے جسٹ سمپل، کیونکہ کلاسیکل والے بہت سمپل اکانومی کو، وہ کلوز اکانومی کی بات کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو اور ایکسپورٹ امپورٹ کو ایڈ کرتے نہیں، گورنمنٹ کو تو وہ مانتے نہیں، اس لیے آپ نے جی والے سرکولر فلو انٹر نہیں کرنے۔ میرے آئی تھنک سو کہ فرسٹ فلو ہے یا سیکنڈ فلو ہے، آپ ان دونوں میں سے دیکھ لیں اور آپ اپنی سمجھ سے خود اس کو ڈرا کریں۔ ہر چیز بچوں کی طرح مت پوچھا کریں کہ یہ چیز کرنی ہے وہ۔ سیکنڈ چیپٹر ہم نے جتنا کرنا تھا یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہوتا، ایز سچ کے اس میں سے کانسیپٹ یوز ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ کو کوسچن اس میں سے نہیں آتا ہوتا۔ اس لیے جو ضروری چیز تھی، کانسیپٹ تھے، اس کا ڈیفینیشن تھی، اس کی ٹائپس تھی، وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ آگے اس میں سے ایک آدھ سرکولر فلو ہم پک کر لیں گے جو ابھی ہم سیز لا آف مارکیٹ کے ساتھ ہم بنائیں گے۔ باقی بکس میں شاید وہ بنا ہوا ہو آلریڈی ٹاپک کے ساتھ، لیکن آپ کی بک میں ایز سچ نہیں بنا ہوا ہے، لیکن آپ کی بک جو ہے یہ اتھینٹک ہے، پنجاب یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ امپورٹنٹ بک ہے۔ اس لیے اس میں اگر کوئی چیز مجھے شارٹ لگتی ہے، کم لگتی ہے یا مسنگ لگتی ہے، میں آپ کو وہ کلاس میں ہوتے تو شاید اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم اور بھی اچھے طریقے سے کر لیتے، لیکن میرے خیال میں یہاں پر بھی آپ کا رسپانس یا میرا جو کوشش ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو آپ نے وہ زری سسٹم کے تحت اس کو اچھا سا ریڈ کرنا ہے، اس میں سے پوائنٹس کو انڈر لائن کرنا ہے، پھر اس کو لکھنا ہے، لکھ کے پھر آپ نے اس کو ساتھ وہ دائروی بہاؤ آپ نے سیکنڈ چیپٹر میں سے ایز اٹ از آپ نے وہاں پہ ڈرا کرنا ہے کہ یہ ہے جی سیز لا آف مارکیٹ کے اکارڈنگ سرکولر فلو آف انکم، کہ کس طرح سے جو اشیاء ہیں وہ زر میں کنورٹ ہوتی ہیں اور زر سے پھر وہ کس طرح سے دوبارہ فرموں تک وہ سارے کا سارا اماؤنٹ ریٹرن ہو جاتا ہے، کہ کچھ کنزمپشن کی فارم میں جو گڈز اینڈ سروسز ہیں اس کے اوپر ہم پرائسز کی فارم میں خرچ کر دیتے ہیں، اور کچھ ہم سیونگز کر کے منی مارکیٹ کو دیتے ہیں، اور منی مارکیٹ پھر اس کو فرموں میں جا کے انویسٹ کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیز آپ نے اس میں کر لینی ہے۔ آج کا ٹاپک آپ کا یہی ہے، اس کو بہت اچھے والا پریپیئر کرنا ہے، بہت اچھے والا اس کو سالو آؤٹ کرنا ہے۔ کچھ پکچر میں سینڈ کر رہی ہوں چیزیں، آپ نے ضرور نہیں ہوتا کہ جو چیز میں جتنی بھیج رہی ہوں آپ ایز اٹ از ساری اس کو کاپی کر لیں، اس کو پڑھا کریں، اس کو پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بک میں جو چیز ہے اس میں یہ چیز بتا دی گئی ہے تو نو پرابلم، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہی کافی ہے، آپ نے لکھ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مسنگ ہے اور میرے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے اور یہ چیز مجھے ایڈ کرنی چاہیے جس سے میرا ٹاپک اور کلیریفائی ہو رہا ہے یا میرے کانسیپٹ اور کلیریفائی ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ ضرور نوٹ کیا کریں، ضرور پک کیا کریں۔ آل دا بیسٹ، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جو اس میں ایشوز ہوئے، جو آپ کو پوائنٹ سمجھ نہ آئے، ان کے وائس میسیجز یا ٹیکسٹ میسیجز کریں۔ باقی گروپ کی ڈسکشنز مت کیا کریں۔ آپ کا انگلش کا مین گروپ ہے، اس میں سے آپ جو ہیں وہ باقی کمپیوٹر کے یا باقی جو ہیں یا پرسنل نمبر پہ میسیج کر دیا کریں کہ مجھے فلاں چیز سینڈ کریں۔ بار بار وہ لیکچر ریپیٹ ہو کے جب آتے ہیں تو جو اس دن کا مین لیکچر ہوتا ہے وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اور جو
بعد میں گروپ میں انٹر ہوتے ہیں یا لیٹ رسپونڈ کرتے ہیں کلاس میں، ان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کل حالانکہ میں ڈیٹ وغیرہ مینشن کرتی ہوں، لیکن جب میں وائس ریکارڈنگ کر کے اس کو بھیجتی ہوں میرے پاس وہ سیونگ میں لیکچر نیم اور ڈیٹ کے ساتھ وہ سیو ہے، لیکن جب میں اس کو گروپ میں سینڈ کرتی ہوں تو اس کے اوپر وہ ٹاپک نیم یا وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، جسٹ وہ ایک وائس ریکارڈنگ آتی ہے۔ تو اس لیے میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ میں ساتھ اس کی ڈیٹ اور چیزیں مینشن کروں، لیکن وہ الگ میسیج میں آتا ہے، آپ اس کو اپنی پرسنل گفتگو کی وجہ سے، میسیجز کی وجہ سے آپ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں سارے لیکچر کو۔ تو کوشش کیا کریں کہ لیکچر اور لیکچر کے بعد صرف لیکچر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ میسیجز آئیں، تاکہ وہ باقیوں کے لیے بھی وہ کلیریفائی، کچھ لوگ نہیں پوچھ سکتے، نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا پوچھیں، تو آپ کے کویشچن سے شاید ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ فالو کریں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔